اچھا جی، یہ میں اس وقت کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ کمپوز کر کے آپ کو دے دی جائیں، لیکن ابھی کیونکہ رمضان ہے تو رمضان کی وجہ سے اس میں ٹائم لگے گا، پھر لوگ رمضان میں تو مشکل ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیشہ آپ حضرات کے کام آنے والی ہیں۔ تو آج ہم نے 8واں مخرج پڑھنا ہے، اس سے پہلے ہم نے 7 مخرج پڑھ لی ہیں۔ تو 8واں مخرج کہ زبان کی کروٹ اور اوپر والی 5 داڑیں، اوپر والی جو 5 داڑیں ہیں خواہ دائیں طرف کی ہوں یا بائیں طرف کی ہوں، اور داڑوں کا دوسرا نام کیا تھا؟ اضراس۔ داڑوں کو کیا کہتے ہیں؟ اضراس۔ تو یہ جو زبان کی کروٹ ہے جس کو آپ حافہ لسان بھی کہتے ہیں، اس کو آپ نے اوپر والی جو داڑیں ہیں، جیسے زبان کی یہ والی سائڈ یا یہ والی، اس کو اوپر اٹھانا ہے، اٹھا کر داڑوں کے ساتھ لگانا جو 5 داڑیں ہیں دائیں طرف یا بائیں طرف۔ تو بعض لوگوں کی زبان دونوں طرف لگ جاتی ہے، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کیونکہ اس کی جو دائیں طرف ہے، دائیں طرف سے ادا کرنا ذرا زیادہ آسان ہے، لیکن یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے، کچھ لوگوں کا بائیں طرف سے زیادہ آسانی سے ادا ہو جاتا ہے۔ تو دائیں طرف سے ہو یا بائیں طرف سے ہو، جہاں سے مرضی ہو، یا زبان دونوں طرف لگ رہی ہو، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے، لیکن بائیں طرف سے ادا کرنا تھوڑا سا آسان ہے۔ اس کو بالکل آپ نے دال کی طرح نہیں پڑھنا۔ دیکھیں جیسے مثال کے طور پر اردو کے اندر آپ کہتے ہیں قاضی، کیا کہتے ہیں؟ قاضی۔ تو قاضی کے آخر میں کون سا لفظ آتا ہے؟ ضاد آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح کوئی اگر بیمار ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ مریض۔ کیا کہتے ہیں؟ مریض۔ تو اگر آپ وہاں پر دال پڑھیں گے تو اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ہے مریض، اور مریض کس کا لفظ ہے؟ اردو کا، عربی کا؟ عربی کا ہے۔ فَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم میں سے کوئی مرضى بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں یہ مریض ضاد کے ساتھ ہے، تو اسے اگر آپ پڑھیں گے، دال پڑھیں گے تو یہاں آ جائے گا مرید، آ جائے گا مرید، گویا کہ ضاد کی جگہ کیا ہو گیا؟ دال آ گیا، تو یہ بالکل ایک حرف تبدیل ہو جائے گا، اور ضاد کو آپ نے بالکل حروف تہجی سے نکال ہی دیا۔ ہاں کوئی بندہ اگر ایسا ہے کہ جو جس کی داڑیں نہیں، بیچارہ پڑھ نہیں سکتا، وہ ایک معذور ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو چاہیے پھر وہ اس ضاد کو اس وا کے مشابہ کر کے پڑھے، اس کے مشابہ کر کے پڑھے، لیکن بالکل دال کی آواز وَلَدَّالِّينَ یہ بالکل ہی غلط ہے، حرام ہے، یہ اس کا ضرور خیال کیجیے۔ اس کے بعد آگے 9واں مخرج ہے کہ زبان کا کنارہ اور سامنے کے اوپر کے 8 دانتوں کے مسوڑے، اوپر کے جو 8 دانت ہیں ان کے مسوڑے، اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ لام۔
یہ جو زبان کی یہاں بھی تقریباً نا بائیں سائڈ لگ رہی ہے، تو یہ پوری زبان ان 8 دانتوں کے ساتھ لگ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے ادا ہوگا لام ادا کریں گے. لام نون را ان تینوں کا مخرج قریب قریب ہے، تھوڑا سا فرق ہے. آگے دیکھیں نمبر 10، زبان کا کنارہ اور سامنے کے 6 دانتوں کے مسوڑے. یہاں کتنے تھے؟ 8 تھے. لام، یہاں زبان زیادہ دانتوں کے ساتھ لگ رہی تھی، 8 دانتوں کے ساتھ، لیکن یہاں پر 6 دانتوں کے ساتھ لگ رہی ہے. 6 دانتوں کے جو مسوڑے ہیں، ٹھیک ہے، ان 6 کے ساتھ جب زبان لگے گی تو پھر نون ادا ہوگا. کیا چیز؟ ہاں جی، نون. آگے اس کی جو مشق ہوگی وہاں ہم کریں گے، پڑھیں گے، کیونکہ نون کتنے حرفی ہے؟ 3 حرفی ہے، نون، واو اور نون، ٹھیک ہے. مخرج نمبر 11 کہ زبان کا کنارہ، دیکھیں یہ وہی کنارہ چل رہا ہے، اور پشت، زبان کی پشت، سامنے، اوپر سامنے کے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے. 4 دانتوں کے مسوڑوں سے، یہاں 8 تھے، یہاں 6 ہو گئے، اور یہاں 2 اور کم ہو گئے. تو اس سے را ادا ہوتا ہے. اس سے را میں تھوڑی سی نا زبان وائبریٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا را اس میں تھوڑا سا نا لرزہ یہ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے را ادا ہوتا ہے. پھر آگے کچھ را کو موٹا کا پڑھنا چاہیے، بریک کا پڑھنا چاہیے، اس کی آگے، اس پر مکمل آگے ایک لمحہ ہے، اس پر وہاں بات کریں گے. نمبر 12، زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ. زبان کی نوک ثنایا علیہ یعنی اوپر کے جو سامنے والے 2 دانت ہیں ان کی جڑ. زبان کو سامنے والے دانتوں کے پیچھے لگانا ہے. تو اس سے تا، دال، قا یہ ادا ہوتے ہیں. یہ 3 حرف، تا، دال، قا. قا موٹے حروف میں سے ہے، اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے. لیکن جب قا کو ہم ادا کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ تا اور دال سے کے علاوہ الگ مخرج سے ہی ادا ہوتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ادا یہیں سے ہو رہا ہے، لیکن موٹا ہونے کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا محسوس اس طرح ہوتا ہے. آگے دیکھیں مخرج نمبر 13، زبان کی نوک اور سامنے والے 2 دانتوں کا کنارہ. سامنے والے 2 دانتوں کا، سامنے وہی ثنایا ہے، یہاں ثنایا علیہ لکھا ہے تو یہاں بھی وہی ثنایا علیہ ہی ہے. تو اس سے ثا، ذال، وا، ثا، ذال، وا، یہ 3 حرف اس سے ادا ہوتے ہیں. یہ اور یہ دونوں مخرج بالکل قریب قریب ہیں. یہاں تھا کہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، ٹھیک ہے، زبان کی نوک اور ثنایا جو سامنے والے دانت ہیں اوپر کے، ان کی جڑ زبان سامنے والے دانتوں کے پیچھے لگے گی، ٹھیک ہے. لیکن یہاں اگلا جو مخرج ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے کہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ، یعنی سامنے کے جو 2 دانت ہیں ان کا جو نیچے والا کنارہ ہے اس سے یہ 3 حرف ادا ہوں گے. ثا، ذال، وا، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں مخرج نمبر 14 کہ زبان کا سرا اور سامنے کے نیچے والے دانتوں کا کنارہ. اب پہلے اوپر والے دانت تھے یہاں پر، لیکن یہاں نیچے والے دانت آ گئے. دانتوں کا کنارہ کچھ حصہ اوپر کے آگے دونوں دانتوں کا، کچھ حصہ اوپر کے جو سامنے والے دانت ہیں ان کی طرف. اس سے زا، سین، صاد، ٹھیک ہے. ان حروف کو آپ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، جیسے صاد، زا، سین،
بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم سے پہلے زا صحیح طرح سے ادا نہیں ہوتا، تو آپ پہلے صاد ادا کر لیں، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ان سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ویسے ان 3 حرفوں کو سیٹی والے حرف بھی کہتے ہیں۔ ان میں کس کی آواز آتی ہے؟ سیٹی کی آواز آتی ہے۔ آگے دیکھیں مخرج نمبر 15 کہ نیچے والے ہونٹ کا اندرونی حصہ، کیونکہ ہونٹوں کے کتنے حصے ہیں؟ 2، ایک اندر والا حصہ اور ایک باہر والا حصہ، ٹھیک ہے؟ تو جو اندر والا حصہ ہے یہ ہے اندرونی حصہ، اور اس کو گیلا حصہ بھی عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اندرونی حصہ، اور سامنے اوپر کے 2 دانتوں کا کنارہ، اوپر کے 2 دانتوں کا کنارہ، یعنی 2 دانتوں سے مراد یہی ثنائے علیہ ہے۔ تو سامنے کے اوپر والے جو 2 دانت ہیں ثنائے علیہ، یہ جب نیچے والے ہونٹ کے درمیان میں لگیں گے تو اس سے ادا ہوگا فا فا فا۔ تو اس کی ہم نے جیسے پریکٹس کی تھی لفافا فا لفافا، ٹھیک ہے؟ اس سے فا ادا ہوتا ہے۔ آگے مخرج نمبر 16 ہے کہ دونوں ہونٹوں سے با، میم اور واو، واو جب غیر مدہ ہو، کیونکہ جو مدہ واو مدہ کی بات تھی وہ ہم نے پہلے مخرج جوف دہن کے اندر وہ پڑھ لی، یہ واو مدہ نہیں ہے بلکہ دوسرا واو ہے، ٹھیک ہے؟ غیر مدہ ادا ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں دو ہونٹ ہیں اور اس 2 ہونٹوں سے 3 حروف کا تعلق ہے، با، میم اور واو۔ اب با جو ہے، با ادا ہوتا ہے ہونٹوں کا جو تر حصہ ہے وہاں سے با ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو اکثر ہونٹوں کا اندر والا حصہ گیلا رہتا ہے تو یہاں سے با ادا ہوتا ہے، اور میم دونوں ہونٹوں کا جو خشکی والا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے میم ادا ہوتا ہے، اور واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے۔ بغیر گول کیے آپ کبھی بھی واو کو نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو 2 ہونٹوں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، اور پھر آگے ان 3 حروف کی تفصیل آ گئی کہ با ہونٹوں کے تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور میم دونوں ہونٹوں کے خشکی والے جو باہر والا حصہ ہے اس سے ادا ہوتا ہے، اور واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے، گول اس طرح کریں گے کہ ہونٹ آپس میں بالکل ملیں گے نہیں بلکہ اس کی گولائی زیادہ ہوگی، جیسے آپ دیکھیں کہ واو 3 حرفی ہے، واو، الف اور واو، واو کے شروع میں بھی واو ہے اور واو کے آخر میں بھی واو ہے، تو کیا کریں گے کہ واو جب پڑھیں گے تو اس کے شروع میں بھی ہونٹ گول کریں گے، پھر اسے لمبا کریں گے تھوڑا سا، اور آخر میں پھر ہونٹوں کو گول کریں گے، جیسے وا وا، جسے کہتے ہیں نا واہ واہ بھائی واہ، واہ واو، آخر میں شروع میں ہونٹوں کو گول کیا واو، آخر میں اس کو لمبا نہیں کرنا، او نہیں کہنا، واو، یہ غلط ہے۔ تو صرف آخر میں ہونٹوں کو گول کرنا ہے، لمبا نہیں کرنا، وا واو۔ اس کے بعد آگے 17واں اور آخری مخرج ہے کہ ناک کا بانسا، ناک کا بانسا، اس سے غنہ ادا ہوتا ہے۔ ناک کا جو بانسا ہے دونوں اس میں شامل ہیں، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے غنہ ادا کیا جاتا ہے۔ غنہ کہاں کہاں پر ہوتا ہے اس کے بارے میں آگے مکمل ایک لمحہ ہے، اس کے غنے کے متعلق وہاں پر بات کریں گے، لیکن اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں، جیسے ان، ان پوری آواز کہاں جا رہی ہے؟ ناک میں، ٹھیک ہے؟ تو اس آواز ناک میں لے جانے کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں۔ تو غنہ ادا کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا جو مخرج ہے وہ کون سا ہے؟ مخرج نمبر 17،
اور غنّے کا تعلق کس سے ہے؟ ناک سے ہے، یعنی ناک سے یہ آواز باہر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور غنّہ ہوگا کب، اس کے بارے میں آگے پورا ایک لمحہ آ رہا ہے، وہاں پر اس کے بارے میں بات کریں گے جی۔ غنّہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں چھپانا، آواز کو ناک میں لے جانا، ٹھیک ہے، اسے غنّہ کہتے ہیں۔ یہ غنّے کا اس کا معنی ہے کہ آواز ناک میں لے جانا یا پھر آواز کو ناک میں چھپانا۔ اور یہ جو آواز ناک میں چھپانی ہے تو یہ ایک الف کے برابر چھپانی ہے، وہی جو کل ہم نے طریقہ پڑھا تھا کہ ایک الف بند انگلی کو آرام سے کھول لیں یا کھلی انگلی کو آرام سے بند کر لیں، جیسے ان، ٹھیک ہے، اتنا غنّہ ہونا چاہیے۔ لیکن غنّے کی پھر آگے آپ کی تلاوت پر ہے کہ آپ مشق کر رہے ہیں، آپ حدر کے انداز میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھنے میں آپ کی رفتار کیسی ہے۔ تو اگر آپ کی رفتار آہستہ ہے تو وہاں غنّہ زیادہ ہوگا، اگر آپ کی رفتار تھوڑی سی تیز ہے تو وہاں غنّہ کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ اب آپ تیز پڑھ رہے ہیں، جب غنّہ آ رہا ہے تو آپ اس کو لمبا کھینچ رہے ہیں، ایسا نہیں کریں گے۔ تو رفتار کے اعتبار سے ہم کیا کریں گے؟ غنّہ کریں گے۔ یہ آپ نے لکھ لیا ہے؟ اوپر سے رہتا ہے نیچے سے رہتا ہے؟ اوپر سے اوپر۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا تھوڑی سی ہم نا مشق کر لیتے ہیں۔ تو کون کون سے حروف ہم نے پڑھے تھے؟ خا تو بڑا پرانا ہو گیا ہے، دال، ذال، را اور زا، ٹھیک ہے۔ اب آگے پڑھنا ہے ہم نے سین، سین، شین، صاد، ضاد۔ ویسے تو یہ مخارج ختم کر کے نا اس کے بعد پھر اس کو ہم نا پورا اس کی پوری مشق کریں گے، لیکن فی الحال ابھی چلیں ساتھ تھوڑا تھوڑا سا۔ اچھا یہ جو سین ہے یہ ہم نے اس کا مخرج بھی پڑھ لیا، یہ دیکھیں زبان کا سرہ اور سامنے کے نیچے والے دانتوں کا کنارہ، کچھ حصہ اوپر کے اگلے دانتوں کی طرف، اس سے کیا ادا کریں گے؟ سین۔ کیسے؟ سین میں ایک تو یہ ہے کہ سیٹی کی آواز آئے گی، اور دوسری بات یہ کہ سین جو ہے یہ 3 حرفی ہے۔ چلے آج آگے پیچھے ہو گیا، لیکن اس کو سین کتنے حرفی ہے؟ 3 حرفی ہے، ایک سین، ایک یا اور ایک نون۔ اور شین کتنے حرفی ہے؟ یہ بھی 3 حرفی ہے۔ صاد 3 حرفی۔ تو ہم نے ادائیگی کے وقت اس کی بنسبت اس کو دیکھنا ہے، پھر ادا کرنا زیادہ آسان ہے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے جیسے اے بی سی، اس سی کو لمبا کرنا ہے اور آخر میں کیا پڑھنا ہے؟ نون۔ کوشش کرنی ہے کہ آواز ناک میں نہ جائے۔ سین، یہ آواز ناک میں جا رہی ہے تو آواز ناک میں نہ جائے۔ سی، ہاں سی، کیا؟ اے بی سی، اس سی کو لمبا کرنا ہے۔ سین، نہیں شروع میں آواز نا ناک میں بالکل نہیں جانی چاہیے، صرف سی کو لمبا کریں۔ سی، ہاں اگر اس کو آواز ناک میں لے جائیں گے نا یہ ہو جائے گا سے نہیں، سی، جیسے ہم نے پڑھا تھا جی،
جی کوئی آواز ناک میں نہیں جا رہی. ایسے سی کے اندر بھی ایسے ہی کریں گے. سی سی سین شین. ہاں اس کے اندر بھی وہی کیا پڑھیں گے؟ ایس ایچ ای شی. اس شی کو جو ہے نا ہم کیا کریں گے؟ لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. تو جب یہ شی لمبا ہوگا تو پھر آواز ناک میں نہیں جائے گی. شی شین صاد. ہاں صاد کے آخر میں دال ہے کیونکہ یہاں دال ساکن ہے اور جب اور دال جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اس کی آواز لگ کر واپس آ رہی ہے. صاد. صاد پڑھتے وقت یہ خیال کریں گے کہ ہون گول نہ ہو. سواد سواد ایسے نہ ہو. صاد. ٹھیک ہے. آخر میں قلقلہ ہو رہا ہے, آواز لگ کر واپس آ رہی ہے. اسی طرح آگے ہے ضاد. اس میں بھی زبان کو سب سے پہلے اوپر اٹھائیں گے, بائیں طرف یا دائیں طرف داڑھوں کے ساتھ لگائیں گے, پھر اس کی آواز جاری کریں گے. کیسے؟ ضاد ضاد. ہاں آخر میں دال ہے تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ ہو رہا ہے. چلیں آگے اس کی نا سب حروف کی کریں گے مشق. سب حروف کو ہم نے نا الگ الگ کرنا ہے. اس میں کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے وہ الگ الگ اس کو نا, یہ تو ہم نے مخرج پڑھ لیے ہیں, لیکن جیسے ایک مخرج سے دو دو تین تین حرف ادا ہوتے ہیں ان سب کو الگ کریں گے تو وہاں کافی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ.